بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں سیاست کے میدان میں، مذہبی ٹی وی نشریات کے میدان میں، جس شخص نے اپنی چھوٹی عمر میں بڑا نام کمایا، اس کا نام ڈاکٹر عامر لیاقت حسین تھا۔ اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سی ان کی چیزوں سے میں بھی اختلاف کرتا رہا ہوں، لیکن آج جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر یا اللہ اس نے کوئی ہمارے حق میں زیادتی کی تھی یا ہم سے اس کے حق میں زیادتی کی ہے تو ہم سب کو معاف کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب میں بڑی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن انسان کمیوں کوتاہیوں والا ہی ہوتا ہے ما سوائے انبیاء کے، اور اصحاب رسول و اہل بیت محفوظ عن الخطا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے۔ باقی عام انسان جو ہیں ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ لہٰذا میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کی ذاتی زندگی پہ بات کرنا، اس کی خاندانی زندگی پہ بات کرنا، وہ رہا ہی نہیں یار، لہٰذا اسے معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو لواحقین کو، ان کی بیٹی کو، ان کے بیٹے کو، ان کی بیویوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بلا شبہ انہوں نے بہت تھوڑے عرصے میں بڑا نام کمایا، پھر وہ کیسے، کس وقت، کس طرح مصائب و مسائل کا شکار ہوئے، یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے جس میں ہمیں نہیں پڑھنا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے درجات کو بلند کرے، ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور گزارش ہے سب سے کہ جو آدمی اس دنیا سے چلا گیا اب اس کی زندگی پہ تبصرے مثبت کیجئے، منفی تبصرے بند کر دیجئے۔ ناظرین، آج پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں، بلکہ پوری دنیا میں یوم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں جب سے موجودہ حکومت آئی ہے، تمام اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہٹلر کے دور سے بھی زیادہ مظالم اس وقت اگر کسی نے دیکھنے ہیں تو وہ ہندوستان میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ مسیحیوں کے ساتھ، نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، سب اقلیتوں کی عبادت گاہیں خطرے میں ہیں۔ اس دوران حکمران پارٹی کی ترجمان اور بعض دیگر لوگوں نے خاتم الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی ہے، ان کی ناموس اور ان کی شان میں گستاخی کی۔ ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اس پر پورا عالم اسلام اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ پہلی مرتبہ ہم اس طرح کا احتجاج
اور وحدت دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر صرف الفاظ نہیں عمل ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں ہندوستان کی مصنوعات کا ٹوٹل بائیکاٹ ہو چکا ہے، اور جیسے میں نے کہا عالم اسلام میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم ہندوستانی مصنوعات کے بائیکاٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب نے جو بیان جاری کیا وہ عالم اسلام کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ وہ پہلے مسلم حکمران ہیں جنہوں نے اس معاملے پر سب سے پہلے ان کا بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی۔ ہمارا سب کچھ ہمارے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پر قربان ہو۔ ناظرین، یہ کسی ایک جماعت کا، ایک مکتبہ فکر کا، ایک مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ رحمت للمسلمین نہیں ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ وہ انسان تو انسان، حیوانات، نباتات اور چرند پرند سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اسی لیے تو ہرنی بھی آ کے ان کے سامنے اپنی عرض پیش کر دیتی ہے، اور اونٹ بھی ان کے سامنے آ کے عرض پیش کر دیتا ہے، اور وہ دونوں کے لیے رحمت، وہ ہیں ہی رحمت للعالمین، رحمت بن جاتے ہیں۔ جو کچھ ہندوستان میں ہوا ہے، 21 یا 22 کروڑ ہندوستانی مسلمانوں پہ جس طرح تلوار چلائی گئی ہے، اور 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات اور احساسات سے جس طرح کھیلا گیا ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ پوری دنیا اس پہ سراپا احتجاج ہے۔ راستہ ایک ہی ہے کہ ہندوستان کی حکومت سرکاری سطح پہ اس پہ معافی مانگے، اور جن مجرمین نے یہ عمل کیا ہے ان گستاخوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ آج جب پوری دنیا میں بالعموم اور عالم اسلام میں بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے اور یوم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منائی جا رہی ہے، تو پاکستان میں بھی اجتماعات ہوں گے، مظاہرے ہوں گے، ریلیاں ہوں گی، جلوس ہوں گے، جلسے ہوں گے، اور خطبات جمعہ میں قراردادیں ہوں گی۔ میری ایک گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ احتجاج پرامن اور منظم رکھنا ہے۔ نمبر 2، ہمیں اپنے سرکاری یا ذاتی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ نمبر 3، ہمیں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی ہے، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ جن راستوں پر جلوس جانا ہو ان کے فٹ پاتھوں پہ چلا جائے تاکہ آنے جانے والوں کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں، وہاں سبیلیں لگائی جائیں تاکہ لوگوں کو گرمی میں ٹھنڈا پانی میسر ہو، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو اپنے آقا علیہ السلام کی ناموس کی بات کرتے ہوئے بھی ان کے احکامات اور ان کی سیرت طیبہ کے برخلاف کام کر رہے ہیں۔ ہمیں پرامن انداز میں احتجاج کرنا ہے، منظم انداز میں احتجاج کرنا ہے، کیونکہ ہماری منزل اقوام متحدہ میں قانون سازی ہے کہ تاکہ عالمی سطح پر یہ قانون بن جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی جو توہین ہے وہ جرم قرار دیا جائے، تمام آسمانی کتب کی توہین جرم قرار دیا جائے۔ جیسے ہم نے ایک منظم جدوجہد کی، پاکستان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، ماضی جو پچھلی عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس میں یہ کام ہوا، اگرچہ یہ اس سے پہلے بھی بات ہوتی تھی، لیکن اسلامی تعاون تنظیم میں ہم
2 سال پہلے اسلاموفوبیا پہ قرارداد لے گئے اور وہاں سے پھر اقوام متحدہ میں قرارداد لے کے گئے، اور الحمدللہ آج اسلاموفوبیا پہ اقوام متحدہ کا ایک واضح موقف آ چکا ہے، اور 15 مارچ جو ہے مقرر ہو چکی ہے جب اسلاموفوبیا کے جو ہے خاتمے کا دن جو ہے وہ پوری دنیا میں منایا جائے گا۔ اسی طرح ہمیں ناموس انبیاء اور خصوصاً، لیکن ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو سب انبیاء کی بات کرتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ ہمیں حضرت موسیٰ کو بھی ماننا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی ماننا ہے، حضرت آدم کو بھی ماننا ہے، حضرت نوح کو بھی ماننا ہے، حضرت لوط کو بھی ماننا ہے، حضرت یعقوب کو بھی ماننا ہے، حضرت یوسف کو بھی ماننا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی ماننا ہے، حضرت اسماعیل کو بھی ماننا ہے، اور اگر ہم نہیں مانتے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں تورات، انجیل اور زبور کو بھی ماننا ہے، اگر ہم نہیں مانتے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، یاد رکھیے یہ۔ اس لیے میری یہ گزارش اور التجا اور التماس ہے کہ ہم اس احتجاج کو پرامن رکھیں۔ ہندوستان جو اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، وہ تخریب کر سکتا ہے، وہ کوئی ایسی سازش کر سکتا ہے جس سے اس احتجاج کا رخ جو ہے وہ آپس میں اختلاف کی طرف، یا ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ ساری توجہ اس احتجاج سے ہندوستان کی جانے کی بجائے ہماری طرف آ جائے۔ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کے حقوق کا جہاں حکومت محافظ ہے، جہاں آئین اور قانون محافظ ہے، وہاں بطور پاکستانی ہم بڑے بھائی ہونے کے ناطے ان کے حقوق کے محافظ ہیں۔ لہذا اقلیتوں کی عبادت گاہوں، بالخصوص ہندو برادری کی جو عبادت گاہیں ہیں، یا ان کے جو مراکز ہیں، یا ان کے جو رہنے کی جگہ ہیں، ان کا خیال رکھنا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی ایسا عمل کرنے جاتا ہے اسے روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ایک مؤثر، منظم احتجاج سے معاملہ حل ہوگا، اس میں وقت لگے گا، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ حکومتی سطح پر بھی اس میں کوششیں ہو رہی ہیں، اور میرے علم میں آیا ہے کہ پیر کا دن مختص کیا گیا ہے قومی اسمبلی کے اندر کہ اس کے اوپر ممبران بات کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ اسلامی تعاون تنظیم، رابطہ عالم اسلامی، جامعۃ الازہر، مفتی اعظم عمان، مفتی اعظم سعودی عرب، مفتی اعظم کویت، سب بول رہے ہیں، کوئی خاموش نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے سب محترم ہیں، لیکن سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اور ہم کہیں کہ ہمارا تو یہ عزیز ہے جی، اس سے تعلقات ہمیں بنانے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہندوستان کی حکومت کو اس کا احساس ہو رہا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے رہی ہے، اس سے بات نہیں بنے گی۔ بات اس سے بنے گی کہ ان مجرموں کو گرفتار کیا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، اور سرکاری سطح پر حکومت پورے عالم اسلام سے 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں سے معافی مانگے۔ یاد رکھیے، ہمیں مؤثر اور منظم انداز میں اس سارے عمل کو آگے لے کر جانا ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ، پاکستان علماء کونسل، متحدہ علماء بورڈ، اسلامی نظریاتی کونسل، سب اپیل کر چکے ہیں کہ آج یوم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہمیں پرامن انداز سے اپنے احتجاج کو آگے لے کر جانا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان، وزارت خارجہ، سب کا موقف آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں یہ بات یاد رکھیے، یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، اس پر حزب اختلاف ہو، حزب اقتدار ہو، سب کا موقف ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کی گئی ہے، اس پر ہندوستان کی حکومت
فوری طور پر معافی مانگے، مجرموں کو گرفتار کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ناظرین، افواہ سازی، اس پہ ہم نے بڑی بات کی ہے، میں آج پھر اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے چند دن پہلے دیکھا کہ ذرائع سے ٹکر چلے کہ پٹرول مہنگا اور ہونے جا رہا ہے، سڑکیں بلاک، پمپوں کے اوپر رش، کسی نے تحقیق نہیں کی کتنی اذیت لوگوں کو ہوئی اس گرمی میں، کئی گھنٹے لوگ سڑکوں پر رہے، حکومت بار بار وضاحت کرتی رہی، لیکن دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمیں نہ جانے کیوں احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے مصائب و مسائل کیا کھڑے ہو رہے ہیں۔ سڑکیں نہ بند کیجیے، لائنیں نہ لگائیے، اور ضرور تصدیق کر لیجیے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو صبح و شام ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایک گرینڈ ڈائلاگ کی دعوت دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو معاشی حالات ہیں، ہمارے جو اقتصادی حالات ہیں، ہمارے جو داخلی حالات ہیں، ہماری جو خارجہ حالات ہیں، اس میں اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ سب ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھے، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے بات چیت کی جائے، افواہ سازی نہ کی جائے، خواہشات کو خبر نہ بنائی جائے جیسے شوکت ترین صاحب کے معاملے میں کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بالفرض یہ بات درست بھی ہو کہ ملک کا کوئی ادارہ ان لوگوں کو جو متخصصین جسے کہتے ہیں ایکسپرٹ ہے کسی معاملے میں بلا کے ملک کے لیے بٹھاتا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ یہاں تو بلائے تھا ہی نہیں جن کا نام پھیلایا گیا، جنرل باجوہ وہاں تھے ہی نہیں، نہ کسی نے انہیں کہا، وہ خود بھی تردید کر رہے ہیں کہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں۔ لیکن اگر میں کسی معاملے میں ماہر ہوں اور ملک اور قوم کو میری ضرورت ہے تو مجھے پھر اپنی پارٹی، اپنے مکتبہ فکر، اپنی سوچ سے بالا تر ہو کے ملک کی خدمت کے لیے جانا چاہیے، یہ بھی میرے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جو شہباز شریف صاحب نے دعوت دی ہے گرینڈ ڈائلاگ کی، میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے ملک میں معاشی داخلی استحکام ہوگا، امن ہوگا، لانگ ٹرم پالیسیاں ہوں گی، تو پھر باہر سے دنیا یہاں انویسٹ کرنے بھی آئے گی، آپ کے ساتھ معاملات میں بھی دنیا کو آسانی ہوگی۔ 25 سال کا کم از کم ایک میثاق کیا جائے، اسے کوئی بھی نام دے، میثاق پاکستان رکھیں، میثاق معیشت رکھیں، لیکن خالی ایک معیشت تو مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہماری داخلہ پالیسی ایک مسئلہ ہے، ہماری خارجہ پالیسی ایک مسئلہ ہے، ہماری مذہبی معاملات ایک مسئلہ ہیں، بڑھتی ہوئی عدم رواداری ایک مسئلہ ہے، بڑھتا ہوا تشدد ایک مسئلہ ہے، تو ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، آج پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب خود نہیں بیٹھنا چاہتے تو اپنی ٹیم کی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے ان کی، یعنی ان کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، ان کو اجازت دیں کہ وہ بیٹھ کے حکومت کے ساتھ معاملات کو طے کریں، اور جب یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو ممکن ہے وہاں سے انتخابات کا بھی کوئی رستہ نکل آئے۔ لیکن کیا جس قوم اور ملک کے اوپر آپ حکومت کرتے ہیں، میں سب سے کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ مشکل میں ہے تو اس کو مشکل سے نکالنے میں آپ کو ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے؟
آپ نے ہمارے اوپر حکومت کرنی ہے نا، ہم مشکل میں ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی آسان رستہ ہے، اگر عمران خان صاحب نے روسی صدر پوٹن کے ساتھ کوئی علیحدگی میں تیل اور گیس پر بات کی ہوئی ہے تو انہیں چاہیے موجودہ حکومت کو اعتماد میں لے لیں، انہیں بتا دیں، قوم کا فائدہ ہو جائے۔ یہ انائیں، یہ ضدیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں اچھی لگتی ہیں، قومی قائدین میں یہ اچھی نہیں لگتی۔ ناظرین، بہت کچھ اور بھی بات کرنی تھی، کل انشاءاللہ کروں گا۔ ابھی میری اتنی گزارش ہے کہ خدا را ساری قوم مل کر ایک ہو جاؤ پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ لیکن قربانی اگر قوم دے تو پھر لیڈران کو بھی دینی ہوگی پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔